فلسطین ہمارا قبلہ اول ہے۔ ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ فلسطین یہ یہودیوں کی مقدس جگہ ہے یا یہ ان کی سرزمین ہے۔ اس وقت دنیا میں اس بات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ بعض لوگ کہتے ہیں باتوں سے کچھ نہیں بنتا، باتوں سے بہت کچھ بنتا ہے۔ آج کل آپ کی ساری لڑائی پروپیگنڈے کی بنیاد پر ہو رہی ہے، آپ کی ساری جنگ پروپیگنڈے کی بنیاد پر۔ مسلمان کو ظالم ثابت کیا جا رہا ہے اور دوسرے جو ان کے مخالف ہیں ان کو مظلوم ثابت کیا جا رہا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل خلاف ہے۔ اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بھئی وہ انسانیت کے حقوق کے بڑے علم بردار ہے۔ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کا نہ ہوا، جو انبیاء کا نہ ہوا، اور جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، جنہوں نے اللہ سے دھوکے کیے، جو اللہ سے فراڈ کرتے رہے اور جو اپنے انبیاء علیہم السلام سے دھوکے کرتے رہے، ان کو قتل کرتے رہے، ان کو آج ہم انسانیت کا علم بردار سمجھتے ہیں۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے ضمیر کو بیدار کر رہے ہیں کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہوا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑتے نہیں ہو، حالانکہ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، فلسطین کے نوجوان، مرد، بچے، عورتیں، وہ چیخ چیخ کے اللہ کے دربار میں فریاد کر رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمیں اس ظالم بستی سے، اس ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما، نجات نصیب فرما۔ یہ ایک طرف رب سے دعا ہے، دوسری طرف مسلمانوں کے ضمیر کو بیدار کرنے اور اس کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ فلسطین ہمارا قبلہ اول ہے۔ ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ فلسطین یہ یہودیوں کی مقدس جگہ ہے یا یہ ان کی سرزمین ہے۔ آپ تاریخ پڑھیے کہ بیت المقدس پر، فلسطین پر، علاقہ شام پر ہمیشہ مسلمانوں کی سلطنت اور ہمیشہ مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 16 ہجری ہے، 637 عیسوی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بہت سارے علاقے فتح ہوئے، آپ نے بہت ساری فتوحات حاصل کی۔ باقی کسی جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود تشریف لے کے نہیں گئے ہیں سوائے بیت المقدس کے۔ جب بیت المقدس کے فتح کا وقت آیا تو وہاں کے پادری نے کہا جب تک تمہارا خلیفہ آئے گا نہیں اس وقت تک میں بیت المقدس کا باغ دوڑ تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشاورت کر کے آپ تشریف لے کے گئے ہیں، اور وہ تاریخ کی کتابوں میں بہت سارے واقعات ہیں کہ آپ کو کہا گیا اس وقت حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح تھے، حضرت عمرو ابن العاص تھے جو یہ وہاں کے سرکردہ کمانڈر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیون زدہ کپڑوں میں تھے اور جانور جس پہ آپ سوار تھے وہ بھی کوئی ماڑا سا تھا۔ انہوں نے کہا آپ تھوڑے سے اچھے کپڑے پہن لے اور جو ہے نا اچھا لباس زیب تن کر لے۔
اور ترکی جس کو عربی میں برزون کہتے ہیں، اس گھوڑے پہ سوار ہو جائے۔ حضرت عمر کو کپڑے پہنا دیے گئے، آپ ترکی گھوڑے پہ بیٹھتے ساتھ ہی انہوں نے کہا مجھے تو گن آتی ہے، میں نے کبھی ترکی، اس زمانے کا ترکی گھوڑا جیسے آج کل کے زمانے میں آپ BMW پہ سوار ہوتے ہیں یا کسی بڑے لینڈ کروزر پہ سوار ہوتے ہیں، ترکی گھوڑے کا اس زمانے میں یہ والا سٹیٹس تھا۔ انہوں نے کہا میں کبھی نہیں سوار ہوا ہوں، مجھے اپنی سواری دے دو اور مجھے اپنے کپڑے واپس کر دو، میں انہی کپڑوں میں جا کے ان سے بات کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ جو نا فتح ہوا، اور پھر خلیفہ عبد الملک کا زمانہ ہے، انہوں نے پھر وہاں پر 2 مساجد تعمیر کیے، ایک کو مسجد اقصی کہتے ہیں اور دوسرے کو جو نا قبۃ الصخرہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں مساجد مسلمان حکمران عبد الملک نے وہاں ان کی تعمیر کی ہے۔ 462 سال کا عرصہ یہ مسلمانوں کی یہاں حکومت رہی، 637 سے لے کر 1099 عیسوی تک، یہ سارا عرصہ، یہ تقریباً 462 سال کا عرصہ بنتا ہے مسلمانوں کی حکومت رہی۔ پہلی جو صلیبی جنگ تھی، عیسائیوں نے مسلمانوں سے یہ اپنے قبضے میں لے لیا، یہودیوں کا تو کسی بھی زمانے میں اس پر قبضہ نہیں رہا، اگر بیچ کے کچھ سال ہے وہ بھی عیسائیوں کے پاس رہا ہے۔ چنانچہ پہلی صلیبی جنگ میں جو نا یہ عیسائیوں نے مسلمانوں سے قبلہ اول بیت المقدس اور یہ والا علاقہ لے لیا، لیکن ٹھیک 88 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ ان سے واپس لے لیا۔ یعنی 88 سال کا عرصہ یہ کہ جو یہ عیسائیوں کے پاس رہا، اس کے علاوہ یہ سارا مسلمانوں کے پاس 88 سال بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے لیا، اور پھر اس کے بعد یہ 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے لے کر یہ 1218 تک یہ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کی سرکردگی میں مسلمانوں کے پاس رہا، اور 1218 میں پھر دوبارہ یہ مسلمانوں سے لے لیا گیا، اور یہ 1244 تک جو نا یہ عرصہ درمیان میں، تو 88 وہ اور کوئی 15-20 سال یہ 100 سال کا عرصہ ہے 1917 تک۔ 100 سال کو چھوڑ کر 1917 تک بیت المقدس یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا اور مسلمان یہاں کے حاکم رہے مسلمانوں کے پاس۔ تو یہ ایک بہت جو نا بڑی بات ہے کہ جو آج کے نوجوان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیت المقدس یہ مسلمانوں کی جگہ ہے، یہ یہود و نصارہ کا اس سے کبھی تعلق رہا ہی نہیں ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے مقدس جگہ ہے۔ پھر 1917 میں جب ترک خلافت جو ہے نا ختم ہو گئی ہے تو پھر یہ برطانیہ کے اس میں آ گیا۔ 1917 کے بعد پھر یہ برطانیہ کے پاس رہا، جیسے بہت سارے ممالک ہیں کہ جو برطانیہ کے اس میں آ گئے جب ترک خلافت، جو ترک خلافت کے ماتحت جو ہے نا سلطنتیں تھی، کسی کو الگ کر دیا، کسی کو ادھر کر دیا، اور اس کو تتر بتر کر کے یہ جو ہے نا 1917 سے پھر 1948 میں جو ہے نا یہاں پر اسرائیل کا قیام ہوا، جب ان کو مارا ہٹلر نے اور دنیا میں کہیں ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی، تو برطانیہ نے آ کر یہاں فلسطینیوں کی منت سماجت کر کے ان کو یہاں بسایا، اور اسرائیل کا قیام 1948 میں ان کو تھوڑی سی جگہ دے دی ہے۔ یعنی اب گھر میں آئے ہوئے لوگ جن کو جگہ دی ہوئی ہے وہ آج وہاں مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تاریخ ہے جو ہے نا بیت المقدس کی، اور یہ تاریخ ہمیں پڑھنی چاہیے، اور یہ ایک نوجوان کے ذہن میں، مسلمان کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ بھئی یہ جو بیت المقدس ہے ان کا کبھی بھی یہودیوں سے کبھی بھی تعلق نہیں رہا، یہ مسلمانوں کی، خالص مسلمانوں کی سرزمین ہے، اور یہ ایسا ہے جیسے آپ کی جگہ ہے، آپ کسی بندے کو جو ہے نا وہاں رہنے کے لیے بسا دیتے ہیں اور پھر وہ آپ کی جگہ پر قبضہ کرتا ہے، تو ظالم کون ہے؟ یہ جو ہے نا اس وقت دنیا میں اس بات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل جو سب سے بڑا ہتھیار ہے
وہ بعض لوگ کہتے ہیں باتوں سے کچھ نہیں بنتا، باتوں سے بہت کچھ بنتا ہے۔ آج کل آپ کی ساری لڑائی پروپیگنڈے کی بنیاد پر ہو رہی ہے، آپ کی ساری جنگ پروپیگنڈے کی بنیاد پر، مسلمان کو ظالم ثابت کیا جا رہا ہے اور دوسرے جو ان کے مخالف ہیں ان کو مظلوم ثابت کیا جا رہا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل خلاف ہے۔ وہ ظالم ہے اور یہ مظلوم ہے، جگہ ان کی ہے، ملک ان کا ہے، علاقہ ان کا ہے اور سرزمین ان کی ہے، اور وہ قابض ہے یہاں کے اور ان کی سرزمین پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ لہذا آج کل کے نوجوان کو ضرورت ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ بجائے اس کے کہ وہ پب جی کے گیم کھیلتا رہے ساری رات، نیٹ فلکس پہ وہ فلمیں دیکھتا رہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ مسلمانوں کے اس جنگ کو جو ہے نا نیٹ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے لڑے اور دنیا کو یہ باور کرائے کہ نئی حقیقت میں یہ جو اسرائیل ہے یہ ظالم ہے، قابض ہے اور ظلم کرنے والا ہے، اور فلسطین کے مسلمان مظلوم ہے، تاکہ دنیا میں جو مقتدرہ حلقے ہے وہاں ان کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ظاہری بات ہے ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ان کی ہمدردیاں فلسطینیوں کے ساتھ ہے، لیکن جن کے ہاتھ میں قوت ہے، طاقت ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ فلسطین بھی کوئی علاقہ ہے۔ لہذا ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہے، اور ان ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ اس بات کو جو ہے نا اجاگر کریں تاکہ جو ہے نا لوگوں کو پتہ چل جائے، اور زیادہ سے زیادہ اس معاملے کو، آج کل ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو یورپین ممالک ہے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بڑے حقوق کے علم بردار ہے اور یہ بڑے جو ہے نا انسانیت کو چاہنے والے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل خلاف ہے۔ ان کے بولنے والا چہرہ اور ہے، ان کا کرنے والا چہرہ اور ہے، جس چہرے سے یہ بولتے ہیں کرنے والا ان کا چہرہ نہیں ہے۔ پھر ان کے دو الگ الگ معیارات ہیں، ایک معیار ان کا اپنے یہودی یا عیسائی بھائی کے لیے ہے اور ایک معیار اس کا مسلمان کے لیے ہے۔ مسلمان کے لیے جو اس کا معیار ہے وہ ٹوٹل ظالمانہ ہے، جابرانہ ہے، غاصبانہ ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ مسلمان کو اللہ جو ہے نا معاف کرے، وہ کتے سے بھی بدتر سمجھتا ہے اور اس سے بھی زیادہ ذلیل سمجھتا ہے، حالانکہ جو ہے نا مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی نے مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے۔ آج دیکھ لے جو ہے نا ہسپتال پہ حملہ، جو نہ اسلامی جو ہے نا قوانین میں، یہاں تک کہ ان کے جو یہودی قوانین ہے، ان کا جو اپنا دین ہے، عیسائیت ہے، بلکہ بین الاقوامی جو قوانین ہے وہاں پر بھی کسی ایسی جگہ پر جو پبلک پوائنٹ ہے جہاں ہسپتال ہے وہاں پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے، لیکن وہ کر رہے ہیں۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہسپتال میں ہے، جو گھروں میں ہے، ان پر بمباریاں کی جا رہی ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، اور یہ بات اٹھانے کی ضرورت ہے، اس کو جو ہے نا اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر بڑے لوگ نہیں کرتے ہیں تو ہم چھوٹے سطح پر اس بات کو سوشل میڈیا پہ بتا تو سکتے ہیں نا کہ دیکھو نا یہ کتنا ظلم، ایک چھوٹا معصوم بچہ، آپ خدا کی قسم کا کہ کہتا ہوں، آپ سوشل میڈیا پہ جا کے چھوٹے چھوٹے معصوم، لیکن ایک بات جو میں نے دیکھی ہے وہاں کے جتنے بچے ہیں، ایک بچہ کل دیکھ رہا تھا بیٹھا ہوا ہے فٹ پاتھ پر، وہ یوں، اور چھوٹا ہے میرے خیال میں 4 سال کا ہے، یوں بیٹھا ہوا ہے، بالکل اس کے چہرے پر یعنی نور نہیں، اس کے چہرے پر کوئی روشنی نہیں، اور بالکل نا امیدی کی حالت میں اچانک کہتا ہے یا رب یا رب یا رب یا رب۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو اب بھی رب کا پتہ ہے کہ بھائی رب ہے جو ہمیں بچائے گا، رب ہے جو ہماری مدد کرے گا۔ یعنی وہاں کے جو عرب ہے ان میں 100 برائیاں ہوں گی، لیکن ایک ان کی اچھائی یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ بھائی ایک رب ہے جو ہمیں بچانے اور ہماری مدد کرنے والا ہوگا۔ وہی بچے، ایک جو ہے نا دوسری ویڈیو آ رہی ہے آپ نے دیکھی ہوگی، ایک اسرائیلی یہودی، ایک مسلمان جو شہید ہوا ہے، وہاں اس پہ
پیشاب کر رہا ہے، یہ انسانیت ہے، یہ دکھایا جا رہا ہے اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی وہ انسانیت کے حقوق کے بڑے علم بردار ہے۔ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کا نہ ہوا، جو انبیاء کا نہ ہوا، اور جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، جنہوں نے اللہ سے دھوکے کیے، جو اللہ سے فراڈ کرتے رہے اور جو اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے دھوکے کرتے رہے، ان کو قتل کرتے رہے، ان کو آج ہم انسانیت کا علم بردار سمجھتے ہیں۔ اسلام کی جو تعلیمات ہے، مسلمان، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بڑا فضل کیا، احسان کیا کہ ہمیں امت مسلمہ میں سے پیدا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جس نبی نے ہمیں جنگ کے دوران بھی یہ سکھایا ہے کہ کسی بچے کو نہیں قتل کرنا، کسی خاتون کو نہیں قتل کرنا، کسی بوڑھے کو نہیں قتل کرنا، کسی ایسے بندے کو کہ جو جنگ میں براہ راست شریک نہیں ہے اس کو قتل نہیں کرنا۔ یہاں تک کہ اسلام نے تو بتایا کہ مسجد میں، ان کے گرجے میں جو راہب ہے ان کو بھی نہیں قتل کرنا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات، اور سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں یہ ساری چیزیں کر کے دکھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس صحابی سے بھی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جہاں لڑائی ہو رہی ہے، کسی نے کہا لا الہ الا اللہ، یا کسی نے اسلمنا کی جگہ سبانا سبانا کہہ دیا کہ ہم نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا، لیکن ان کو قتل کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مسئلہ آتا ہے آپ ناراض ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کل کلا تم اللہ کو جواب کیا دو گے اگر یہ بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو لے کر اللہ کے سامنے چلا جائے کہ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا پھر بھی اس بندے نے مجھے قتل کیا، تمہارا کیا جواب ہوگا؟ یہ ہے ہماری دین کی تعلیمات، اسلام۔ اس لیے اسلام کو بسا اوقات جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی مسلمان یہ دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے ہیں، یورپ والے بڑا اچھا خیال رکھتے ہیں، یہ کوکلا جملہ ہے، یہ اپنے آپ کو تسلی دینے والی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دو چہرے ہیں، ایک چہرہ ان کا اپنے لیے ہے، ایک چہرہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ میرے اور آپ کے لیے جو ان کا چہرہ ہے وہ بڑا بھیانک ہے، اللہ کسی کو نہ دکھائے، اللہ تبارک و تعالی کسی کو ان کا سامنا نہ ہونا کرنا پڑے، ورنہ وہ بڑا بھیانک چہرہ ہے۔ اس لیے ہم نے اس بات کو اپنے سوشل میڈیا پر، میں خصوصاً نوجوان سے کہہ رہا ہوں، چھوڑ دے باقی چیزیں، ڈرامے چھوڑ دے، فلمیں چھوڑ دے، نیٹ فلکس کو چھوڑ دے، پب جی کو چھوڑ دے، اس معاملے کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو اجاگر کرے۔ دوسرا کام جو ایک عام مسلمان کر سکتا ہے، ان کے جو مصنوعات ہیں اس کا بائیکاٹ کرے۔ 729 کوڈ ہے ان کا، 729 یہ کوڈ ہے، جس مصنوع پر، جس چیز پر 729 اٹھا کے دیکھ لے 729 لکھا ہوا ہے، چھوڑ دے، نہ خریدے۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ سے لڑائی کا ارادہ کیا تو سب سے پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو قافلہ آ رہا تھا شام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا راستہ روکنا چاہ کر ان سے جو مال تھا وہ لینا چاہا تاکہ معاشی طور پر یہ کمزور ہو جائے اور لڑنے کے قابل نہ ہو۔ آپ کی یہی چیز ہے جو میں آپ خرید رہے ہیں، مسلمان خرید رہے ہیں، اسی کی وہ گولیاں لے کر فلسطینی بچے کو مار رہے ہیں، فلسطینیوں کو مار رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے ان کا سوشل، جو ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے، وعدہ کر لے، اللہ سے تہیہ کر لے، اور اگر ہم ان کی چیزیں نہ لیں تو ہم بھوکے نہیں مریں گے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے، اور تیسرا کام دعا کرنی ہے ان کے لیے، اور گڑ گڑا کر کرنی ہے، اللہ سے مانگ کر، لو لگا کر، رو رو کر ان کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ اور خدا نہ خواستہ آج اگر اس ظلم کو بند نہیں باندھا گیا، روکا نہیں گیا، آج ان کی باری ہے، کل اللہ نہ کرے ہماری باری ہوگی، اور یہ آئے گا جہاں اس کو سب پہلے باندھ لیا گیا تو باقی مسلمان بچیں گے۔ آج بیت المقدس ہے، کل خدا نہ خواستہ بیت اللہ کی طرف، مسجد نبوی کی طرف یہ جائے تو پھر ہمارے لیے اللہ کے سامنے بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کل اگر اللہ پوچھے کہ میرے بندے مظلوم تھے، ان پر ظلم ہو رہا تھا، ان کی ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھی،
آپ لوگوں نے کیا کیا؟ ہم یہ تو کہہ سکے اے ہمارے رب ہم تو باقی مجبور تھے، یہ 2-3 کام جو ہم کر سکتے تھے، ہم دعا کر سکتے تھے، دعائیں کی ہے، ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے تھے، یہ ہم نے کیا، اور جو ہے نا ہم نے اس مسئلے کو، اس معاملے کو سوشل میڈیا پر اجاگر کرنے کی کوشش کی، دنیا تک اپنا پیغام، حکمرانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اس سے کم از کم اتنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی جتنا بندہ کسی عمل کا مکلف ہوتا ہے، اللہ اتنا ہی بندے پر بوجھ ڈالتے ہیں، تو ہماری معافی ہو جائے گی، ورنہ تو معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھیں گے۔ پھر اس سے بہتر ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہو اور اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی ہمارا مقدر ہو۔ اور چوتھا جو کام ہے وہ مالی مدد ہے، معاونت ہے، ان کے یہاں جو ہے نا سفارت خانے ہیں، وہاں جا کر یا کوئی جو ہے نا جو لوگ کر رہے ہیں ان کی مالی مدد کی جائے، معاونت کی جائے، ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔